الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا ند له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم أرسله الله تعالى إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم توبہ پر معاون اسباب کے بارے میں گفتگو چل رہی تھی کہ جب ان اسباب کو انسان اختیار کرتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کو توبہ کی توفیق بھی دیتے ہیں اور توبہ پر قائم بھی رکھتے ہیں۔ اصل میں انسان کو فکر کرنی چاہیے، جس طرح ہم سارے امور کے بارے میں سوچتے ہیں، فکر کرتے ہیں کہ یار یہ کام کیسے ٹھیک ہو، یہ مسئلہ کیسے حل ہو، تو اس کے بارے میں ہم فکر کرتے ہیں۔ پھر ہمارے سامنے بات آتی ہے کہ اچھا یہ کرنا چاہیے، یہ کرنا چاہیے، یہ کرنا چاہیے، تب جا کر یہ کام ایسا ہو جائے گا۔ تو اسی طریقے سے ہمیں نیک کیسے بننا ہے، توبہ کس طرح کرنی ہے، توبہ پر کس طریقے سے ہم جو ہے قائم رہ سکتے ہیں، ہمیں کیا کیا کام کرنا چاہیے۔ تو اسی طریقے سے حضرات نے اس پر محنت کر کے ان اسباب کو تلاش کیا اور پھر لوگوں کے سامنے رکھا کہ ان امور کو انسان اختیار کرے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کو توبہ کی توفیق بھی عطا فرماتے ہیں اور پھر توبہ پر قائم بھی فرماتے ہیں۔ تو ان اسباب کے بارے میں بتایا تھا کہ سب سے پہلی چیز ہے اخلاص ہے، پھر دل میں محبت الہی پیدا کرنا، مجاہدہ کرنا، فکر آخرت، گناہ کے مواقع سے بچنا، نگاہوں کو جھکا کے رکھنا اور برے لوگوں کی صحبت سے بچنا، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنا، انجام کار پر نظر رکھنا، اپنے کسی بھی کام کے انجام پر نظر رکھنا۔ ہمیں جو بھی کام کرتے ہیں تو
دنیا کا جو بھی کام ہے نا اس کے انجام پر تو نظر ہوتی ہے. یار یہ کام میں اس کے کبھی چل رہا ہوں تو کس لیے؟ اس لیے کہ مجھے اس جگہ تک پہنچنا ہے. جگہ تک اس لیے پہنچنا ہے کہ پہنچ کر یہ کام کر لینا ہے. تو اس کو کہتے ہیں اپنے انجام پر نظر رکھ کے انسان قدم رکھتا ہے نا. سفر شروع کرتا ہے تو کس لیے؟ کہ یار اس لیے کہ میں سفر کر کے جگہ تک پہنچوں گا، فلانا کام کروں گا. تو اس لیے انسان اس کے لیے پیسے بھی لگاتا ہے، وقت بھی لگاتا ہے، محنت بھی کرتا ہے کہ یار میں نے یہ چیز حاصل کرنی ہے. تو اس انجام پر نظر ہے جو اس کو لے جا رہی ہے، پیسے لگا رہی ہے، ٹائم لگا رہا ہے. تو سب چیزیں اس کے انجام کو پر نظر رکھ کر پھر انسان جو وہ کام کرتا ہے. تو یہاں انجام پر نظر رکھنا. اگر ہم انجام پر نظر رکھیں کہ یعنی گناہ کروں گا تو گناہ سے کیا ہوگا؟ اللہ ناراض ہو جائیں گے. گناہ سے کیا ہوگا؟ گناہ کی وجہ سے انسان کی زندگی میں تاریکی آئے گی. گناہ کی وجہ سے انسان دنیا کے اندر بربادی کا سامنا ہوگا. شیطان راضی ہو جائے گا، اللہ ناراض ہو جائیں گے، جہنم میں چلا جاؤں گا. ہر گناہ کے اوپر جو گرفت ہوتی ہے نا ان کو اوپر نظر رکھے. ایک تو یار یہ چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما الکذب یہلک الصدق ینجی والکذب یہلک. اب آپ نے فرما دیا نا سچائی نجات دیتی ہے، جھوٹ ہلاک کرتا ہے. اب یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی. اب ہمارا یہ ایمان ہونا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا سچائی نجات دیتی ہے، جھوٹ ہلاک کرتی ہے. تو جب جھوٹ بولیں گے اس وقت یہ ذہن میں ہونا چاہیے کہ یار یہ تو ہلاکت کی طرف جا رہا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا یقینی طور پہ ہلاکت کی طرف جا رہا ہوں، پھر کیوں بولے انسان؟ تو اب جب ذہن میں ہوگا کہ یار یہ تو خطرناک معاملہ ہے تو نہیں بولے گا نا. تو اس لیے انجام پر نظر رکھنا. پھر یہ ہے کہ دنیا کی لذتوں سے بچنا، لذات دنیا سے بچنا. 10 نمبر پہ یہ کہ لذت دنیا کی لذتوں سے بچنا. دنیا کی لذتیں یاد رکھیں، ہمارا کوئی بھی کام ہے نا ہر کام کے پیچھے ایک سوچ ہو کہ ہم یہ کام اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرنا ہے. اب دنیا میں جب کوئی بھی کام کر، مثال طور پہ ایک آدمی اچھا کھانا کھاتا ہے، اگر اس کی ذہن میں یہ ہے کہ اچھا کھانا کھا رہا ہوں، ٹھیک، تو ایک اچھا کھانا کھانا ہے اپنے مال کو، اپنی دولت کو، اپنے آپ کے اوپر کسی چیز پر غرور گھمنڈ کرتے ہوئے، دوسرے کو بتاتے ہوئے میرے پاس تو یہ تعیش ہے، شہرت ہے، کر رہا ہوں، تو یہ تو برا ہے، یہ کھا تو یہ میرا. ایک وہ ہے کہ جو اللہ پاک کی نعمت دی ہوئی ہے، کھا رہا ہے، پی رہا ہے، لیکن اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے. اس پر کہتا ہے یا اللہ آپ کا شکر ہے، آپ نے دیا ہے تو میں کھا رہا ہوں، تو یہ تو بہت اچھی بات ہے. اب دنیا کی لذت بھی ملی اس کو اور اس پر اللہ کا شکر بھی کیا تو ثواب بھی مل گیا. گرفت نہیں ہوگی نا. ایک آدمی ہے وہ گھومنے پھرنے جاتا ہے، سیر و سیاحت کے لیے جاتا ہے، وہ کسی بھی جگہ جائے، اندرون ملک جائے، بیرون ملک جائے، دنیا گھومے، لیکن اگر اس کے پیچھے ایک نیت ہے جس کے اوپر اس کی جو ہے سوچ ہو یار میں دنیا کی جو کسی بھی جگہ دیکھوں، بہاریں دیکھوں، خوبصورتی دیکھوں، یا اسی طریقے سے جو لوگوں کا انجام ہے اس کو دیکھوں، دنیا کے کھنڈرات دیکھوں، پھر دنیا کے اندر اور بہت سارے واقعات رونما ہوئے. تو اب اگر عبرت کی نگاہ سے دیکھے گا، اللہ پاک نے فرمایا سیرو فی الارض، گھومو، لیکن مقصد ہے کوئی نہ کچھ انسان عبرت لیتا ہے. تو اس کا پیسہ، اس کا وقت، اس کی چیزیں ضائع نہیں ہوگی، اس لیے کہ اس کی نیت پوری نہیں تھی. لیکن اگر یہ نہیں ہے یار کہ میرے پاس بڑی دولت ہے، پیسہ ہے، میں تو جو ہے چھٹیاں ہو تو پتہ نہیں کہیں کس کس ملک کے اندر گھوم کے 2-4 ہفتے مہینے یوں گھوم کے آ جاتا ہوں، بڑے فخر سے مال دولت ہے، گھوم سکتا ہوں، اور عیش عشرت کی نہ نگاہ اپنے قابو کے اندر ہے، نہ زبان قابو کے اندر ہے، تو کچھ بھی نہیں. تو یہ تو برباد ہے. گھومت ہے، دونوں گھومے ہیں، لیکن ایک کی صرف سوچ فکر غلط ہونے کی وجہ سے بربادی کی طرف ہے، اور دوسرا اسی لذتوں دنیا کی چیزوں سے لذت حاصل کر رہا ہے لیکن ثواب پا رہا ہے. تو میرے دوستو، جب ہماری ذہنوں میں ایک چیز ہوگی کہ یار اللہ کے لیے کوئی چیز کر رہا ہوں نا، اللہ کو راضی کر کے کرنا ہے، ٹھیک، تو پھر تو اس کے اوپر جو اس کو ثواب ملے گا. لیکن جب یہ نہیں ہوگا تو پھر لذتیں اس کے لیے بربادی کا باعث ہوگی. اللہ تبارک نے فرمایا زُيِّنَ لِلنَّاسِ کہ لوگوں کے لیے مزین کر دیا. زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ
من النساء والبنین والقناطیر المقنطرہ من الذهب والفضة والخیل المسومہ، یہ دنیا کی لذتیں کہ اللہ فرماتے مزین کر دیا میں نے لوگوں کے لیے یہ شہوات کا، کس کس چیز؟ من النساء والبنین، عورتیں، بچے، اولاد، مال و دولت، سونا چاندی، اللہ فرماتے میں نے مزین کیا، اللہ فرماتے مزین کیا۔ اب بتاؤ کہ مزین تو کر دیا نا، اولاد اور بیوی بچے، تو بھائی بیوی عورت کی ذات ہے نا، عورت ہے تو اس کے دو پہلو ہیں۔ اب مزین کر دیا، کہیں اسی بیوی کی صورت کے اندر ہو تو انسان اس کے اوپر اللہ کو بھی مسکرا دیتا ہے، اللہ بھی خوش ہو جاتے ہیں، اپنی بیوی سے محبت کرتا ہے، بیوی کے ساتھ بہت ہی محبت کے ساتھ پیش آتا ہے، اللہ خوش ہو جاتے ہیں۔ اگر یہی چیز کسی حرام اور ناجائز چیز، کسی لڑکی، کسی ناجائز جس کے ساتھ تو نامحرم عورت کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، یہ کوئی بھی چیٹنگ کرتا ہے، کوئی بھی بات کرتا ہے، کچھ بھی کرتا ہے، اب یہ بھی تو لذتوں میں پڑا، لیکن یہ بربادی کے اندر لگا ہوا ہے، اس کے اوپر ہلاکت ہے اس کے لیے، اور اس کے اوپر اس کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے جو ہے نا وہ ثواب لکھ دیا۔ ایک طرف تو یہی ہے، ایک یہ بھی عورت ہی ہے نا، اللہ نے مزین تو کیا ہے نا اس کو، اب مزین کیا، پہلو دو ہے، ایک ثواب حاصل کرتا ہے اور دوسرا اسی کے اندر ذلیل ہو جاتا ہے، اسی کی وجہ سے دوسرا جہنم میں جاتا ہے، اور ایک اسی کی وجہ سے جنت میں جاتا ہے، ایک اسی کی وجہ سے جنت میں جاتا ہے۔ ہمارا حال یہ ہے کہ ہماری اس پر نگاہ نہیں ہے کہ یار ہم کیا کر رہے ہیں، ہم دنیا کی لذتیں ہے، شرشرت ہے، بس یہ کیا وہ کیا، کسی سے بات، کسی سے کیا چیز، کچھ بھی کیا، پرواہ نہیں ہے کر کیا رہا ہوں میں، برباد ہو رہا ہوں، بھائی بربادی کے لیے کیوں، اللہ پاک اس کا جائز پہلو رکھا وہ کرو، تو اب جائز پہلو کے اوپر تو بالکل انسان کے اوپر مر گئے، اس لیے گھروں کے اندر نہ اتفاقی ہے، نہ چاہتی ہے، گھروں کے اندر انسان کو کوئی سکون نہیں ملتا، گھر کے اندر شوہر بن کر جب آتا ہے تو اس کی کچھ اور ہی کیفیت ہوتی ہے، اور وہاں پر بیوی ہے تو وہ کسی اور پوزیشن جو اپنے شوہر سے وہ پیش آتی ہے، شوہر سے، اور جب باہر ہوتے ہیں تو پھر شوہر کے بھی جو ہے نا دانت کھلے ہوتے ہیں، منہ کھلا ہوتا ہے، کہیں اور نظر لچائی ہوتی ہے، بیوی کی بھی کہیں اور ہوتی ہے، تو یہ خدا کا غضب ہے، یہ خدا کا غضب ہے، اور وہ اللہ کی رحمت ہے۔ اسی لیے تو گھر کے اندر کہا ازواج تسکنوا الیہا، تمہیں وہاں سے سکون ملے۔ اب سکون حاصل کرنے کے لیے ہمیں دین پر چلنا پڑے گا، ہمیں شریعت کو دیکھنا پڑے گا، شریعت کے مزاج دیکھنا پڑے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر تشریف لے جاتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھی ایک شوہر تھے نا، آپ کی بھی بیویاں تھی، اور آپ جب محبوب پسندیدہ بیویاں بھی تھی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت، چاہت کے محبت کرتے تھے، سب سے آپ سے زیادہ کرتے تھے، اس کو دنیا جانتی ہے، ساری سیرت کے اندر لکھا ہوا ہے، یہ ظاہر کیا اس کو۔ پھر کرنے کے بعد جب جاتے تو جو طریقہ کیا تھا اسی وہ طریقہ کرے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، جاتے تو سلام کرتے، مسکرا کر جاتے، خوش ہو کر جاتے، جب گھر میں شور داخل ہوتے ہوئے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سلام کریں، بیوی کا دل جیتے، اس کو خوش کریں، اور وہ بھی آگے سے سلام کا جواب دے، نہ وہ آگے سے جو ہے نا اپنے چہرہ بنا کر بیٹھی ہو، اور ادھر سے اس کی جو ہے نا 3-4 فائل ہوں کہ بھائی کہ یہ کیا، وہ کیا، یہ لایا، یہ نہیں لایا، وہ کیا، یہ نہیں کیا، یہ کرے شکوے، اور ادھر سے شوہر جو ہے نا وہ آئے تو وہ اپنا غم سارا لے کے اس پر ڈال دے، دفع ہو جاؤ میرے سامنے نہیں آؤ، ایسا نہیں کرو، یوں نہیں کرو، بڑی ٹینشنیں ہیں، وہ ٹینشن سارا وہاں کچرے کے ڈھیر میں ڈالے، اور وہ جو ہے نا سارے اس کو کیا زندگی کا سکون ہوگا۔ اب اس کے اندر اسلامی طریقہ ہے، اسلامی طریقہ یہ ہے کہ جب جائیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، مسکرائیں، وہاں مسکرائیں، ادھر خوش ہو، بیوی کو چاہے وہ بھی مسکرا کے ملے۔ پھر دیکھیں حضرات صحابہ کرام کیسے عجیب لوگ تھے۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر سے واپس آئے نا، تو سفر سے واپس آتے ہوئے ان کی ایک بچہ تھا ان کا، اور بیوی تھی، تو واپس آئے تو بیوی نے اچھا اپنے آپ کو بنا سنا کر رکھا تھا، بنا سنوار کر، ٹھیک ہے، بیٹھ جاتی تھی، یار میرے شوہر گھر میں آ رہا ہے۔ یہ اس کے ضمن میں ایک بات بتاتا ہوں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عورت کے پاس گئی تو اس نے اپنے آپ کو بنایا نہیں تھا، بس ویسے اسی طریقے سے بیٹھی تھی نا جدھر، تو کہا لگتا ہے آپ کا شوہر سفر پہ گئے ہوئے ہیں، آپ کے شوہر سفر پہ گئے ہوئے ہیں، اس لیے اپنی پوزیشن ایسی بنائیں گے۔
انہوں نے کہا نہیں نہیں. اس نے کہا اگر نہیں تو تمہاری پوزیشن کیا ہے, یہ کیسی بیٹھی ہو تم, کس طریقے سے اپنا آپ کو بنایا ہے, کیسے شور اگر یہی ہے اچانک وہ آ جائے نظر پڑے تو وہ کیا سمجھیں گے. کیا کمال ہے, کیا خوبصورتی ہے اس دین کے اندر. ہم تو اسی چیز میں مارے جاتے ہیں کہ یہاں پر تو اس طرح کا کچھ ہوتا ہی نہیں ہے. تو پھر جو ہے نا بربادی ہے نا, پھر کہاں سکون ملے گا. اس کے بعد پھر جا کر تعویذیں مانگتے رہتے ہیں, یہ کرو, بس بہت زیادہ ٹینشن ہے, کچھ تھوڑا سا پڑھنے کے لیے بتا دو, کچھ کر دو, یہ ایسی ہو جائے, وہ ایسا ہو جائے, وہ ایسا یہ ایسا, تب ہو جاؤ. دو لفظوں کی بات ہے, اپنے آپ کو بدلو, وہ دین کے اندر رکھے, وہ اللہ پاک نے طریقہ وہ اختیار کر لو. تو وہ عاشق صحابی رسول واپس آئے. جب واپس آئے بیوی نے اس کو کھانا کھلایا, سفر سے واپس آئے اور کھانا کھلایا. کھانا کھلانے کے لیے جس وقت بیٹھے تو کہتا ہے کہ میرا بچہ کہاں ہے. ہاں بچہ آرام کر رہا ہے, اس کو ابھی آرام کرنے دے, اس کو نہیں جگائیں, آپ کھانا کھا لیں. کھانا کھایا, اس کے بعد وہ کہا اب آرام کر لیتے ہیں. آرام کیا تو آرام کرنے کے بعد بھی وہ میاں بیوی کا آپس میں رات کو تعلق بھی ہوا. اب جب یہ سب کچھ ہم نے کیا, اس کے بعد صبح اٹھی, بیوی نے ایک سوال کیا, بھائی یہ بتاؤ اگر کوئی امانت تمہارے پاس ہو اور تم سے امانت دار اپنی امانت کو واپس مانگے تو کیا کرو گے. کہا واپس دے دوں گا. کہا دیکھو ہمارا بچہ اللہ کی امانت تھا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امانت کو واپس لے لیا, اللہ پاک نے اس امانت کو واپس لے لیا, اور آپ کا بچہ, ہمارا بچہ جو ہے نا اللہ کو پیارا ہو گیا. اب اس بیوی کو بھی دیکھو, اس کو دیکھو, اس نے اپنے شوہر کے ساتھ کیسے پیش آئی, اس نے کیا سلوک کیا اس کو, اور رات کو ملے بھی. پھر اس کے بعد جب یہ معاملہ ہوا, رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے, آپ کو بتایا کہ بیوی نے یہ کچھ کیا, اس طریقے سے پیش آئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بھی دعا دی اور فرمایا اللہ پاک اس سے تمہیں اس کا نعم البدل عطا فرمائے گا. اور اللہ پاک نے ان کو بہترین خوبصورت بیٹا پھر عطا فرمایا اس کے بدل میں. اندازہ کریں تو یہ بھی تو تھے بیویاں, یہ بھی تو شوہر کرتے کیا تھے. اب ان کے سامنے دین تھا, اس لیے ان کی زندگیوں میں جھگڑے نظر نہیں آتے. یہ جھگڑا, وہ جھگڑا, یہ فساد, وہ یہ نہیں نظر آتا. بھائی لذتیں تھی لیکن اللہ کو راضی کرنے کے لیے تھی نا, اللہ کو راضی کرنے کے لیے. یہ حال تھا. ایک بیوی کا عجیب واقعہ صحابہ میں سے, صحابہ کرام کی ایک بیوی, وہ اپنے شوہر سے چاہت کے محبت کرتی تھی, بہت ہی زیادہ محبت کرتی تھی. اس نے جب محبت کی تھی تو شوہر کے دل میں آیا یار آج یہ نا بہت چاہ کے پانی پلائے, کھانا کھلائے, محبت کرے. تو شوہر نے کہا مانگ, کیا مانگتی ہے یار, تو کہے نا جو تجھے چاہیے نا تو میں تجھے دینے کے لیے تیار ہوں, اس لیے کہ آپ نے میرے دل کو خوش کیا. بیوی نے کہا اچھا دو گے, انہوں نے کہا ہاں. کہا میں طلاق مانگتی ہوں. ہاں وہ دم بہت ساکت ہو گیا, بھائی حیران ہو گیا, میرے محبت کہی سر کیا کرے, میں تو محبت کے اندر کہا میں طلاق مانگتی ہوں. تو پریشان ہو گئے. تو اس نے کہا بھی یہ طلاق یکدم کہاں دینا پسند کریں گے کہ جب اتنی محبتیں تھی, اس نے تو مانگا تھا جو کچھ مانگتے تو میں خوش کروں گا, لیکن قول دے بیٹھے تھے, وعدہ کر دیا تھا کہ بھائی جو کہو گی تو کروں گا. پھر انہوں نے کہا یہ مانگتی ہوں. تو انہوں نے کہا کہ چلو اس طرح کرتے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر اپنا معاملہ حل کرواتے ہیں کہ وہاں پر جو ہمیں جو حکم ملے گا اس طرح کریں گے. اب جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے نا, ٹینشن تو نہیں تھی, مسئلہ پوچھنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چلے گئے. تو دونوں میں ابھی بھی جا رہے ہیں. راستے میں چلتے چلتے شوہر کو ایک راستے میں ٹھوکر لگی تھوڑی سی, اور پاؤں پہ ٹھوکر لگی, نیچے گر گئے. اب گرنا تھا, ٹھوکر لگی تو کچھ تھوڑا سا پاؤں سے خون نکل آیا. اس بیوی نے جلدی سے اپنے دوپٹے کو پھاڑ کے اور اس کے پاؤں کو صاف کیا اور اس خون کو صاف کیا, اس کو پھر پٹی باندھ دی. اب کہا, کہنے لگی واپس چلتے ہیں, کہنے لگے واپس چلتے ہیں. کہا بھائی تمہیں تو محبت کے سلے کے اندر میں نے کہا تھا اور تم نے یہ چیز کا مطالبہ کیا, واپس کیسے چلتے ہیں. اب اس بیوی کو بھی دیکھیں, اللہ اکبر کبیرہ, کیا لوگ تھے وہ, ان محبتوں میں بھی اللہ کو راضی کرنا دیکھتے تھے. بیوی نے عجیب بات کہی, انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ جس کے اوپر کوئی بیماری نہ آئے، کوئی پریشانی نہ آئے، کوئی دکھ نہ آئے، کوئی غم نہ آئے تو اس کے اندر خیر نظر نہیں آتی. اس لیے کہ بھئی جب کوئی بیماری، کوئی پریشانی، کوئی اس طرح کا مسئلہ، کوئی بخار، کوئی چیزیں آتی ہیں کہ اللہ کی طرف سے اس بندے کو گناہوں سے پاک کیا جاتا ہے اور اللہ کا قرب ملتا ہے، اس پر یہ صبر کرتا ہے. اور آپ پر عرصے سے بخار نہیں آیا، کچھ بھی نہیں آیا، کوئی غم نہیں آیا، لیکن اب جب آپ کو ٹھوکر لگی تو میری بات سچی ہوگی. آپ ایسا نہیں ہے، آپ اچھے ہیں، آپ اللہ کا قرب رکھتے ہیں، اس لیے آپ پر یہ مسئلہ آیا، لہذا واپس چلتے ہیں. اندازہ کریں کہ وہ بیوی جس نے ایک چیز کو دیکھا کہ یار یہ اللہ کا قریب ہے یا نہیں ہے، کیسے جانچا؟ تو میرے پیارو، ہماری زندگی بھی ہے، ہم اپنی زندگیوں میں سکون تلاش کرتے ہیں نا، تو دین میں ہر چیز کے اندر دیکھیں اس سے میرا اللہ راضی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میاں بیوی دونوں بیٹھے نا اور بیٹھے ہوئے کھانا کھائے نا، کھانا کھاتے ہوئے شور ایک لقمہ اٹھا کر بیوی کے منہ میں دے دے اور بیوی جو ہے نا وہ اٹھا کے شور کے منہ میں دے دے، اللہ خوش ہو جاتا ہے، مسکرا دیتا ہے اس کے اوپر. اب یہ چیزیں ہمیں گھروں میں نہیں ملے گی، یہ خواصیں باہر کی دنیا میں ملے گی، یہ خواصیں باہر ادھر ادھر ہوٹلوں میں اور پارکوں میں، اور یہ کمینہ پر وہاں ملے گا. جب غیر محرم کے ساتھ کرتے ہیں تو خدا کا غضب نہیں آئے گا، عذاب نہیں آئے گا. ہم کس چیز کو دعوت دے رہے ہیں؟ تو اس لیے میرے دوستو ہمیں سوچنا ہے ہر بات میں اپنے اللہ کو راضی رکھنا اور اس کو راضی رکھنا ہے، ٹھیک، خوش کرنا ہے، لذتیں حاصل کرنی ہے، لیکن اللہ کو راضی کرنا ہے تو بس شریعت اور دین کے طریقے کے مطابق چلنا ہے. اللہ تبارک تعالی ہمیں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.